الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور قیامت کو مانتے ہیں، وہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی ان کے عقیدے اور نظریات صحیح نہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ ہر مسلمان ضرور جاننا چاہے گا تاکہ وہ ان سے بچے اور اپنے عقیدہ و عمل کو برباد نہ کرے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 71-72 فرقے ہوئے اور میری امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا اور باقی تمام یعنی 72 فرقے دوزخ میں ہوں گے۔ اصحاب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ نجات پانے والا جنتی گروہ کون سا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ناجیہ فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ یہ بھی فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ جب تم امت میں اختلاف دیکھو تو سواد اعظم یعنی سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔ ان ارشادات کے مطابق جنتی گروہ اور سب سے بڑی جماعت کا عنوان اہل سنت والجماعت ہے، جسے ایک لفظ میں سنی کہتے ہیں، جنہیں بریلوی بھی کہا جانے لگا ہے۔ آج کل ہر کوئی خود کو اہل سنت و جماعت کہلاتا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط؟ اس موضوع پر وطن عزیز پاکستان میں عالم اسلام کے نامور اور بے مثال خطیب و عالم ربانی مجدد مسلک اہل سنت حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند و جانشین اور مشہور اسکالر خطیب ملت علامہ کوکب نورانی اکاڑوی نے ایک کتاب دیوبند سے بریلی حقائق تحریر کی، جو اردو، انگریزی اور دیگر زبانوں میں ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے۔ اس کتاب میں علامہ اکاڑوی نے سنی، بریلوی اور دیوبندی اختلافات کی بنیادی وجوہات اور حقائق تحریر کیے ہیں۔ انہوں نے مشہور علماء دیوبند کی مستند کتابوں سے 40 حوالے درج کیے ہیں کہ سب لوگ کتابیں پڑھ نہیں پاتے اور بہت سی جگہوں پر یہ سب کتابیں ملتی نہیں ہیں، بالخصوص بیرون ملک اور اردو میں یہ کتابیں دستیاب نہیں ہیں، اور لوگ شاید یہ گمان کرتے ہوں گے کہ یہ حوالے اصل کتابوں میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے مولانا اکاڑوی اکیڈمی عالمی نے احباب کی خواہش پر یہ ارادہ کیا کہ ان حوالوں کا دستاویزی ڈاکومنٹری ثبوت اور پروف محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ اس غرض سے ایک شام علامہ اکاڑوی کی ذاتی لائبریری میں ہم نے یہ ویڈیو تیار کی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں تک حقائق پہنچائے جائیں تاکہ لوگ پہچان لیں کہ صحیح اہل سنت والجماعت کون ہیں اور دیوبندی مذہب کے حقائق کیا ہیں۔ یہ پہلی کاوش ہے، اس کے بعد دیگر باطل فرقوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ مزید ویڈیو فلمیں تیار کریں گے۔ واضح رہے کہ ہم انتشار و افتراق یا فرقہ واریت نہیں چاہتے، اور ناجیہ فرقہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و اعمال اور اس کی تبلیغ و اشاعت کو ہرگز فرقہ واریت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ لوگوں کو اس صراط مستقیم پر ثابت و قائم رکھنے کی کوشش ہے، جس کی دعا ہر مسلمان نماز کی حرکت میں کرتا ہے۔ امید ہے ناظرین ہماری اس کاوش سے حقائق جان کر اپنے عقائد وہ اعمال کی اصلاح کریں گے اور مسلک حق اہل سنت و جماعت سے اپنی وابستگی پختہ کریں گے۔ ناظرین لیجئے ملاحظہ فرمائیے۔ ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مولانا قاری محمد جہانگیر صاحب نقشبندی تشریف لائے ہیں، لہٰذا ان سے عرض ہے کہ وہ اپنے آنے کا مقصد اور مدعا بیان فرمائیں۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت صاحب گزارش یہ ہے، آپ کی کتاب دیوبند سے بریلی جو شائع ہوئی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اسے پڑھا ہے، اور
اہل سنت و جماعت کے عوام الناس ہیں، وہ جب یہ حوالے پڑھتے ہیں تو ان کو مزید تسلی بخشی کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے، اگر ہم ان کتابوں کے مزید ثبوت مہیا فرما دیں ویڈیو میں، تو بندے کو ایسا یقین ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو اصل ہمارا بنیادی اختلاف ہے ان دیوبندی وہابی علماء سے، وہ جب ان کی عبارتیں یقینی طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں تو پھر بندہ جو ہے خود بھی بچتا ہے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بچاتا ہے۔ تو حضرت صاحب یہ زحمت آپ کو اس لیے دی ہے کہ اس میں جو 40 حوالے آپ نے دیے ہیں اس میں ایک ایک کر کے ہمیں وہ کتابیں اور عبارتیں دکھائیں، تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ اور ان کے لیے ثبوت مہیا ہو جائے، اور وہ بتا سکیں کہ یہ اختلاف معمولی باتوں پہ نہیں ہے، فروعی باتوں پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف اصولی اور بنیادی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں پہلا حوالہ آپ نے دیا صفحہ نمبر 30 پر کہ دیوبندی وہابی تبلیغی گروہ کے چند عقیدے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ کتاب کا نام فتاوی رشیدیہ، صفحہ نمبر 19، جلد نمبر 1۔ تو حضرت آپ بتائیں کہ کتاب اور اس کا حوالہ کہاں ہے؟ آپ کا مقصد یہ ہے کہ جتنے حوالے میں نے اپنی اس کتاب دیوبند سے بریلی میں نقل کیے ہیں، میں اصل کتابیں بھی آپ کو دکھاؤں، اور اس طرح سے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فرضی طور پر حوالے نہیں ہیں بلکہ اصل کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ پہلی کتاب ہے فتاوی رشیدیہ جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، جس کو میں نے اپنی کتاب دیوبند سے بریلی میں نقل کیا ہے۔ یہ اس کا ٹائٹل ہے فتاوی رشیدیہ حصہ اول۔ یہ تاریخ جو اس پر درج ہے وہ 1363 ہجری کی ہے۔ رحیمیہ کتب خانہ اردو بازار دہلی سے یہ طبع ہوئی ہے۔ نام ہے فتاوی رشیدیہ مبوب، اس کا یہ حصہ اول ہے۔ اس کے صفحہ 19 کا حوالہ آپ نے بتایا ہے، یہ صفحہ 19 ہے۔ اس پر یہ عبارت یہاں سے فرماتے ہیں، الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے۔ اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کذب داخل تحت قدرت باری تعالی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل وعلا ہے۔ اس عبارت میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی قدرت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی جھوٹ بولنا اللہ کی قدرت سے خارج نہیں ہے، اور اس کی دلیل آگے وہ دیتے ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، تو جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ یہ اس کتاب کا حوالہ ہے جو فتاوی رشیدیہ حصہ اول انڈیا دہلی کی چھپی ہوئی ہے۔ اسی کتاب کو انہوں نے جمع کر کے چھاپا، اس کا یہ ٹائٹل ہے تالیفات رشیدیہ۔ یہ کراچی سے چھپی ہے، یہ اس کا اندرونی ٹائٹل ہے، تالیفات رشیدیہ ما فتاوی رشیدیہ۔ یہ جناب رشید احمد صاحب گنگوہی ان کی تصانیف، ان کی تحریروں کو جمع